اچھا ہلتے دانتوں کے لیے کوئی چیز بتا دیں, کمزور اور ہلتے دانت. ہلتے دانتوں کے حوالے سے بڑی زبردست چیز ہے. ایک ساتھی باہر سے نا یو کے سے باقاعدہ اس کا نا باقاعدہ شکریہ ادا کرنے آیا کہ میرے دانت نا سارے ہلتے تھے. اچھا میں نے کہنے لگے رہے ہی کوئی نہیں. ایسا ہوا. اچھا جب اس نے مجھے ساری سٹوری سنائی نا, کہتا سر میرا نا صرف ایک دانت رہ گیا تھا, باقی سارے ہلتے تھے. تو ڈاکٹر نے کہا اس کا علاج ہی نہیں ہے. میں اتنا پریشان تھا, 3 ماہ میں نے چاول کھائے, اب چاول بھی نہیں کھا سکتا تھا, اتنے زیادہ ہلنے شروع ہو گئے تھے. اچھا یقین کریں اس نے منجن کون سا استعمال کیا جو بھی بتانے لگا ہوں. اتنا سادہ سا پھٹکڑی, اسے آپ تھوڑی سی پھٹکڑی لے لیں 50 گرام, اسے آپ چولہے پہ رکھ دیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو جب وہ تھوڑا سا پھولنا شروع ہو جائے گی نا, پانی کھلیاں کہتے ہیں, جی کھل ہو جائے گی, پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. اس میں آپ 10 گرام اکرکرا, 10 گرام لونگ اور 50 گرام کالا نمک, اس کا فائن پاؤڈر کر کے اس میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر مکس ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا لیمن نچوڑنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا آپ نے فائن پاؤڈر کر لینا ہے. اوکے. پاؤڈر کر کے آپ نے یہ جو منجن ہے یہ آپ نے انگلی کے ساتھ آپ لگائیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے رزلٹ صرف بات نہیں ہے, آپ پہلے اس کا رزلٹ لیں, اس کے بعد آپ نا کمنٹ میں بتائیں کہ واقعی آپ کو 1 ہفتے میں کتنا فائدہ ہوا. آپ کے دانت درد کرتے ہیں, آپ کے دانت ہلتے ہیں, آپ کے دانت کمزور ہیں, آپ کے دانتوں کو کیڑا لگ گیا ہے, آپ کے دانت جو ہے اس کے اوپر سے گندے ہو چکے ہیں, صاف نہیں ہو رہا, پان یا سگریٹ نسوار کوئی چیز استعمال کرتے رہے ہیں, آپ کے منہ کے اندر سوزش ہے, جو آپ کے ہوتے ہیں نا مسوڑے, ان کے اندر سوزش ہے, خون آتا ہے آپ کے دانتوں سے, اللہ کے حکم سے آپ استعمال کر کے نا کمنٹ میں بتائیں. واقعی آپ کو کمنٹ میں فائدہ ہوا تو آپ بتائیں گے نا, ظاہری بات ہے. اگر فائدہ ہوا تو پھر آپ ہماری ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں گے, لوگوں تک بھی یہ پہنچے, ان کو فائدہ ہو. نہیں بات یہ اگر فائدہ ہو تو پھر بس میں بیچنا شروع کریں, پھر کیا کہتے ہیں. یہاں سے کتنے کا بنتا ہے یہ تھوڑی سی محنت ہے, نسخہ اتنا مہنگا نہیں ہے, یہ 100 150 200 کا, لیکن محنت ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج کل گردوں کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے, تو اس کے لیے کیا کھانا چاہیے؟ اچھا گردوں میں نا اکثر پتھری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو پتھری کا بہترین علاج اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ ہے خربوزہ. اچھا خربوزہ اتنی اچھی چیز ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 10 سے 15 دن لگاتار خربوزہ روزانہ 1 سے 2 عدد خربوزہ کھا لیں, لیکن کھانا کھانے کے بعد, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے گردوں میں پتھری نہیں رہے گی. پھر ڈبل فائدہ ہے. خربوزہ آپ کھا لیں, اس کے جو چھلکے ہیں وہ بھی, اور اس کے جو بیج ہیں وہ آپ رکھ لیں, اس کا آپ قہوہ بنا کے روزانہ 1 دفعہ اس کا قہوہ بنا کے استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. صرف اور صرف خربوزے کے چھلکے اور خربوزے کے بیج. ٹھیک ہے. یقین کریں آپ 15 دن استعمال کریں, اس کے بعد اپنا ٹیسٹ کروائیں, آپ کے گردوں میں پتھری نہیں رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک. اگر حافظ خربوزہ پھیکا نکل گیا تو یہ تو اور اچھا ہے. اچھا. کیونکہ پھیکا خربوزہ بھی فائدہ اتنا ہی کرے گا. نہیں لوگ کہتے ساڑھے پیسے ضائع ہو گئے. نہیں, میں نے نا یہاں پہ ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ جو شوگر والا پیشنٹ ہے اس کے لیے خربوزہ بہت اچھا ہے, پپیتا بھی بہت اچھا ہے. تو جو بیچارے بھائی خربوزہ جن کا نہیں بک رہا, وہاں پہ لکھ کے لگائیں شوگر فری خربوزہ ہمارے پاس دستیاب ہے. جتنے بھی پھیکے خربوزے نکلیں انہیں سائڈ پہ کرتے جائیں, وہ شوگر والوں کو بیچیں. اور شوگر والوں کے لیے خربوزہ بہت اچھا ہے کیونکہ یہ کڈنی کے لیے بہت اچھا ہے. شوگر پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کی آہستہ آہستہ کڈنی جو ہے جب یہ دوائی مسلسل کھاتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان گردوں کو ہوتا ہے, وہ کمزور ہو جاتے ہیں. حکیم بڑی دنیا ہوتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ جو خربوزہ لیدا ہے کہ میں چیک کریے میٹھا یا پھیکا ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیں, خربوزہ آپ نے یہ اصل میں اس میں نا جو میٹھا اور پھیکا ہے اس میں علاقوں کا فرق ہوتا ہے. جب عارف والے کا خربوزہ آتا ہے, پاکستان میں بڑا مشہور شہر ہے, تو خربوزہ بہت میٹھا ہوتا ہے. آپ کا باغ تو نہیں ہے؟ اچھا میں نا فروٹ کا کام کرتا رہا. اچھا اس کے بعد جب یہ لاہور میں برقی اڈیارہ جب یہ آتا ہے, اس کا خربوزہ بھی میٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے درمیان میں جو خربوزہ آتا ہے وہ اکثر اوقات میٹھا نہیں ہوتا. اور اس میں جو فوائد ہیں نا خربوزے کے میں نے بتائے ہیں, ایون کہ آپ کے گردے میں درد ہو رہی ہے, آپ خربوزہ کھائیں, فوری طور پہ 2 منٹ کے اندر آپ کے گردے کی جو درد ہے نا 2 منٹ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. اتنا اچھا ہے کیونکہ وہ فوراً جا کے گردوں کی سوزش کو اتارتا ہے اور آپ کو یورین اس سے کھل کے آتا ہے, تو درد کو فوری طور پہ کتنا کھانا یہ بھی لوگوں کو بتائیں. یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. خربوزہ نا اکثر اوقات لوگ جو کھانے کا طریقہ نا یہاں پہ غلطی کرتے ہیں. کئی لوگ صبح نہار کھا لیتے ہیں, نہار کھائیں گے آپ کے منہ میں چھالے بن جائیں گے. آپ جب بھی خربوزہ کھائیں آپ کھانا کھانے کے بعد کھائیں اور صبح 10 بجے کے بعد کھائیں. تو خربوزہ آپ کے لیے بڑی افیکٹو چیز ہے.
गुर्दे की दर्द को ख़त्म करने के लिए। और इसके लिए मैं अक्सर एक चीज़ भी बताता होता हूँ कि आप अगर गुर्दे की दर्द को फ़ौरन ख़त्म करना चाहते हैं कि 2 मिनट के अंदर गुर्दे की दर्द ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए आप कभी भी अजवाइन को ना भूलें। अच्छा। अजवाइन देसी और अजवाइन करफ्स दोनों आप ले लें 50-50 ग्राम, और इसमें कूजा मिश्री 50 ग्राम डाल के इसका पाउडर बना के रख लें। अच्छा जी। अब वो एक कैप्सूल सुबह शाम दे दें, दर्द तो ऐसे फौरन पहले कैप्सूल से जाएगी। अगर कैप्सूल नहीं है तो फिर आप अजवाइन का कहवा बना के दे दें, उससे भी फौरी तौर पे दर्द खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर अपेंडिक्स है, उसकी दर्द कितनी शदीद होती है, आप अजवाइन थोड़ी सी नीम गर्म पानी के साथ खिला दें, अल्लाह के हुक्म से दर्द फौरन रुक जाएगी। उसके बाद आप अगर उसको ज़रूरत है तो आप ट्रीटमेंट के लिए लेके जा सकते हैं, नहीं तो दर्द फौरी तौर पे रुक जाएगी। अपेंडिक्स होती क्यों, जरा ये भी आज डिटेल में बता दें थोड़ा। अच्छा, अपेंडिक्स ना एक अल्लाह ताला ने ना वेन बनाई है, और ये एक्स्ट्रा वेन यहाँ पे हमारे इस जगह पे होती है। अब ये जो वेन है, जब ये थोड़ा सा भी आगे ब्लॉकेज आ जाए तो इसमें पेन शुरू हो जाती है। और होती क्यों है, ऐसे अफराद जो ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे गैस पैदा हो, और ऐसी ये मर्द उसी को होती है जिसको अक्सर औकात कॉन्स्टिपेशन रहती हो और गैस बहुत रहती हो, मुरगन चीज़ें ऐसा बंदा खाता हो, या राइस का इस्तेमाल बहुत करता हो, बर्गर शवारमा फास्ट फूड बेकरी आइटम खाता हो, और उसको स्टूल सही खुल के ना आता हो, और फिर वो एहतियात भी ना करे, तो ऐसे पेशेंट को किसी भी टाइम अपेंडिक्स की पेन हो सकती है। तो इसका बेहतरीन इलाज अजवाइन जो है, इसका कहवा बना के दे दें, या 2 से 3 चुटकी नीम गर्म पानी के साथ अगर अजवाइन खिला दी जाए तो फौरी तौर पे अपेंडिक्स की दर्द ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि जिन लोगों को शुगर है वो अपनी खुराक क्या क्या रखें। अच्छा, शुगर वाला जो पेशेंट है ना, अब शुगर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है, और इसमें 2 चीज़ें याद रखें। पहले तो समझे शुगर 2 से 3 किस्म की है। 2 किस्म की आम मशहूर है। एक होती है जब औरत हामला होती है, हमल के दौरान बाज़ औक़ात शुगर हो जाती है, लेकिन ये होती है टेम्परेरी, ये बाद में जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन जो टाइप 1 है उसमें आपको इंसुलिन इस्तेमाल करनी पड़ती है, उसका इलाज बड़ा मुश्किल है, और अक्सर हकीम कहते हैं जी तुसी साढ़े को लाओ दवाई लो ताड़ी शुगर ख़त्म हो जाएगी। अब सिरे से ये लफ्ज़ गलत है, शुगर इंसान की ख़त्म नहीं करनी। अगर शुगर लो हो जाए तब भी इंसान, अगर आप शुगर आपकी 60 पे आ गई तो आप गिर पड़ेंगे चक्कर खा के। अगर आपकी शुगर हाई हो जाए तब भी आप बीमार हैं। शुगर को हमेशा कंट्रोल किया जाता है, उसका जो लेवल है उसमें रहे। ठीक है, अब उसमें रहेगी तो पेशेंट बिल्कुल ठीक रहेगा। खुराक की बात कर रहे थे, क्या करें? अब यहाँ पे खुराक जो खानी है, ऐसा पेशेंट क्या करे, उसके लिए सबसे बेहतरीन है सुबह नाश्ते में दलिया जौ का इस्तेमाल करे। बिल्कुल ठीक है। और जौ की ही रोटी इस्तेमाल करे। दोपहर में घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, इस तरह की सब्जियों में बकरा या देसी मुर्गी थोड़ा सा डाल सकता है, और इसमें देसी घी में बनाए, और हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा करे। बेहतरीन ये गज़ा है, इससे अल्लाह के हुक्म से शुगर रहेगी ही नॉर्मल। और इसमें फलों में सिर्फ पपीता और फीका वाला खरबूजा इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है। एप्पल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आड़ू का सीजन हो तो आड़ू भी इस्तेमाल हो सकता है, बड़ा बेहतरीन फल है शुगर के लिए। तो चौंसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आम अगर खाना हो, अगर टाइप 2 शुगर है, टाइप 1 नहीं, टाइप 2 होती है लिवर फैटी की वजह से। ठीक है, और कहते हैं आधे पाकिस्तान को फैटी लिवर होने लगा, अभी ये कल की रात की रिपोर्ट है। सारा होने नहीं लगा, हो चुका है। अच्छा, अगर आप 2 बंदे खड़े करें तो एक को लिवर फैटी लाजमी होता है। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह हमारा फिजिकली हमारी एक्टिविटी कम है। हमारी फिजिकली एक्टिविटी पहले था, फिजिकली एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। लोग पैदल चलते थे, कबड्डी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। अब वो सारी गेमें आ गई मोबाइल में। अब सिर्फ आजकल के हमारे बच्चे क्या करते हैं, पहले लंगड़ा शेर खेलते थे, अब खेलती हैं नहीं। वो पकड़न पकड़ाई खेलते थे, अब खेलती हैं। अब फिजिकली एक्टिविटी हो गई है कम, जिसकी वजह से लिवर फैटी, क्या खाना खाया बैठ के, राइस खाए, ऊपर से ठंडा पानी पी लिया, आइसक्रीम खा ली, चाय पी ली। चाय का कसरत से इस्तेमाल, अगर आप कभी कभार पीते हैं तो नुकसान है, लेकिन कसरत से इस्तेमाल ये नुकसानदेह है। आपकी फिजिक अच्छी है, आप पी लिया करें कभी कभार, लेकिन मुसलसल या जैसे लोग पीते हैं सुबह शाम, ये लिवर फैटी पैदा करता है। तो हाफसा पी सकते हैं कि नहीं? आप सब नहीं पी सकते हैं। अच्छा, लिवर फैटी जो है, बना तो सकते हैं ना? आप बना सकते। लिवर फैटी जो है ये इतना खतरनाक मर्ज है, इससे अगला स्टेप क्या होता है, HbA1c आपका बढ़ जाता है।
اب وہی ٹیسٹ ہے جو ہم لوگ کرواتے ہی نہیں ہیں شوگر میں. شوگر والا پیشنٹ جب بھی ہر 3 سے 6 ماہ کے بعد HbA1c ٹیسٹ ضرور کروائے, ایک الٹرا ساؤنڈ ضرور کروائے کہ اس کا لیور فیٹی تو نہیں ہو رہا, تو پھر انشاءاللہ وہ شوگر سے بچا رہے گا. کیونکہ وہ جب اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ فیٹی ہو رہا ہے تو وہ آئلی چیزیں چھوڑ دے گا, واک شروع کر دے گا, ایکسرسائز شروع کر دے گا, جس سے اس کی طبیعت بحال ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا اس کا نسخہ کیا ہے حکیم صاحب؟ اچھا اس میں اگر آپ نسخہ استعمال کریں تو بڑا سادہ سا, بڑا آسان سا 2 طرح کے نسخے بتاتا ہوں, اور اتنے زیادہ یہ مفید ہے کہ آپ پہلے دن میں رزلٹ لیں. ایک تو ہے نیم کے پتے لیں 3 سے 4 اور 2-3 کالی مرچ, صبح نہار واک پہ جائیں اور اسے چبا لیں. اللہ کے حکم سے پہلے دن ہی آپ اپنی شوگر آ کے چیک کریں, آپ کی شوگر نارمل ہوگی. اچھا اس کے بعد دوسرا نسخہ بڑا سادہ سا ہے, تخم سرس لے لیں 50 گرام, تما لے لیں 50 گرام, ٹھیک ہے, کلونجی لے لیں 50 گرام. اب یہ تینوں چیزیں آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے. اگر اس میں گڑ مار بوٹی ڈال لیں تو کیا ہی کمال, زبردست رزلٹ ہو جائے گا. 4 چیزوں کا آپ کمبینیشن بنا کے, اگر گوند ککر ڈال لیں, گوند ککر اسی لیے کہا کہ گرمیوں کا موسم ہے ذرا, ہاں جی وہ اور طبیعت کو نا ذرا تھوڑا سا اعصابی کمزوری کو بھی دور کرے گی. تو یہ 5 چیزوں کا نسخہ بنا لیں, برابر وزن لے کے پاؤڈر کر کے 1000 mg کا کیپسول بھر لیں. صبح شام تازہ پانی کے ساتھ اگر یہ کیپسول استعمال کیا جائے تو الحمدللہ آپ پہلے ہفتے میں رزلٹ دیکھیں گے. اور شوگر جو ہے ہمیشہ نارمل رہنی چاہیے, یہ زیادہ بھی ہو تب بھی نقصان ہے, کم ہو تب بھی نقصان ہے. بالکل ٹھیک ہے.